بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. الاصل الثالث معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ابن ہاشم وحاشم من قریش وقریش من العرب والعرب من ذریت اسماعیل ابن ابراہیم الخلیل علیہ السلام وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبی الرسول نبی بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة بعثه الله بالنزارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. شیخ صاحب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور دین اسلام کے لیے جو انہوں نے اصول مقرر کیے ہیں اصول ثلاثہ، ان میں تیسرے اصول کے بارے میں گفتگو کی ہے اور ان کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. تو پچھلے درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے حوالے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں 5 چیزوں کا علم ہو. 5 امور پر مشتمل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اور اس میں ہم نے ابتدائی طور پر چند امور کا تذکرہ کیا تھا. آپ کے نسب کا ذکر کیا تھا، آپ کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کیا تھا، اور آپ کی عمر مبارک کا ذکر کیا تھا. اس میں 2 پوائنٹ جو تھے جن کا ذکر کرنا آج مقصود تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بماذا انزل و لماذا ارسل، کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہماری طرف کیوں مبعوث کیا اور کیا چیز دے کر ہماری طرف بھیجا، کیا پیغام لے کر آئے. ان دونوں موازی پر یا ان دونوں عناوین پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. شیخ صاحب نے جو فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ نبی بإقرأ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ سب سے پہلی وحی آپ پہ نازل ہوئی اور آپ کو نبی کی حیثیت سے مبعوث کیا گیا. تو اس وقت جو آیات نازل ہوئی تھی وہ اقرا سے شروع ہوتی ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق. اور دوسرا وَأُرْسِلَ بِالْمُدَّثِّرِ، اس کا معنی کیا ہے کہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات کے ذریعے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا. تو اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے، رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے. علماء نے جو نبی اور رسول کی تعریف کی ہے، ویسے تو دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں اور دونوں کا کام اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. لیکن اس کی جو جامع تعریف ہے، اب دیکھیے پہلے کہ نبیٌ فعیل کے وزن پر نبا سے ہے، جس کا معنی ہے خبر دینے والا، خبر پہنچانے والا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس نبا کا کئی جگہ پہ ذکر کیا ہے. سورۃ نبا بھی ہے اس میں، یسألونک عن النبأ العظیم. اور ہدہد نے بھی سلیمان علیہ السلام کو آ کر یہ کہا تھا کہ جئتک من سبع بنبأ یقین. تو نبی کا معنی خبر دینے والا، اور رسول کا معنی رسالہ، پیغام پہنچانے والا. جس طرح عام طور پہ ہم یہ رسالہ لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، اس کو رسالہ کہا جاتا ہے. تو اس رسالت کو پہنچانے والا، اس پیغام کو پہنچانے والا رسول.
علماء نے اصطلاحی طور پر جو نبی کی تعریف کی ہے کہ ہر وہ مرد جس کی طرف اللہ رب العزت اپنی شریعت نازل کرتا ہے، رجل ذکر حر اوحی الیہ بشرع، کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی پر اپنی شریعت نازل کرتا ہے وَيُعْمَرْ بِالتَّبْلِيغ، اور اس کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اسے نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے یہ فرق کیا کہ نبی کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت تو آتی ہے لیکن آگے تبلیغ کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی، لم یؤمر بتبلیغ، جبکہ رسول اس کی طرف شریعت بھی آتی ہے اور اس کا آگے پہنچانا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن جو صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے نبی کی شریعت کے تابع ہوتا ہے، اس پر اللہ رب العزت کوئی نئی کتاب نازل نہیں کرتے، بلکہ وہ پہلے نبی کی لائی ہوئی شریعت کی آگے تبلیغ کرتا ہے، اور رسول نئی شریعت لے کر آتا ہے، رسول کو اللہ رب العزت نئی شریعت دے کر بھیجتے ہیں۔ اس اعتبار سے جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں، کیونکہ حدیث شفاعت کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ اکٹھے ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو انہیں ساتھ یہ کہیں گے انت اول الرسل، آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں۔ تو جب یہ فرق علماء نے کیا تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، ہر رسول یعنی رسالت کا مرتبہ نبوت سے اعلیٰ ہے، نبوت کا مرتبہ اس کے نیچے ہے، تو اس اعتبار سے ہر نبی ہر رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، نبی تو ہوتا ہے لیکن رسول نہیں ہوتا۔ اس کا فرق دوسری حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کم عدت وفاء الانبیاء، انبیاء علیہ السلام جتنے اللہ رب العزت نے دنیا میں مبعوث کیے ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تعداد 1,24,000 ہے، 1,00,000 و24 الفا، اور اس کے بعد فرمایا ایک روایت کے اندر ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی سارے کے سارے الرسل من ذالک 313، ان میں رسول 313 ہیں، ایک روایت میں 315 ہیں اور باقی سارے نبی ہیں۔ 1,24,000 میں سے 313 یا 315 رسول ہیں اور باقی سارے نبی ہیں۔ دوسرا آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کیا تو کسی جگہ پہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اور کسی جگہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ یہ دونوں وصف آپ کے رسالت کا بھی اور نبوت کا بھی بیان کیا، کیونکہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے۔ یہ جو ہم نے تعریف کے اندر یہ بات ذکر کی کہ اوحی الیہ بشرع، ان کی طرف اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں، شریعت بھیجتے ہیں، یہ احکام شریعت ان کی طرف نازل کرنا، یہ وحی ان کی طرف نازل کرنا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کی چند قسمیں بیان کی ہیں جن کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اپنی تعلیمات، اپنے احکام پہنچاتے ہیں۔ 3 کا تو ایک جگہ پہ ذکر ہے سورہ شورى کے اندر، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ پہلے نمبر پر الا وحیا، تو یہاں وحی سے مراد کیا ہے؟ الہام،
دل میں القاء کرنا۔ اس لیے علماء نے الوحی کی تعریف کی ہے اشارۃ خفیہ، کہ یہ ایک خفیہ اشارے سے جس کا دوسروں کو پتہ نہیں چلتا، کسی کو متنبہ کرنا، آگاہ کرنا۔ تو دل کے اندر القاء کرنا ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے او من وراء حجاب، یا اللہ رب العزت پس پردہ کلام کرے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا کوہ طور پر، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو شرف ہم کلامی بخشا معراج کے موقع پر۔ دوسرا طریقہ یہ۔ تیسرا طریقہ یہ ہے او یرسل رسولا، یا پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر فرشتے کے ذریعے وحی پہنچائے انبیاء علیہ السلام، اور تمام انبیاء علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام جو فرشتہ لاتا رہا زیادہ تر وہ حضرت جبریل امین ہے سید الملائکہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جبریل امین وحی لے کر آتے تھے، اور اکثر اوقات حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ یہی معنی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب سورۃ نجم کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ اسراء و معراج کا تذکرہ کیا تو وہاں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ دیکھا جبریل امین کو سدرۃ المنتہا کے پاس، یعنی آپ نے فرمایا کہ ان کے لہو 600 جناح، ان کے 600 پر تھے، قد سد الافق، انہوں نے افق کو ڈھانپ رکھا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسری مرتبہ دیکھا، حالانکہ جبریل امین تو 23 سال کا پورا عرصہ آپ کے پاس وحی لے کر آتے رہے۔ تو جبریل امین اس وقت انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تھے، لیکن یہاں ان کو ان کی اصلی شکل میں دوسری مرتبہ دیکھا۔ پہلی مرتبہ اس وقت دیکھا جب دوسری وحی لے کر آئے، سورۃ المدثر کی آیات لے کر آئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو جبریل امین آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے پروں نے افق کو ڈھانپ رکھا تھا۔ تو دوسری مرتبہ ان کو ان کی اس شکل میں دیکھا عام طور پر، اور آپ نے حدیث جبریل پڑھی ہے، اور اس کے اندر بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جب جبریل امین انسانی شکل میں ایک آدمی کی شکل میں دین سکھانے کے لیے آئے تو صحابہ کرام نے کیا بیان کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آدمی آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، سر کے بال انتہائی سیاہ تھے، اس پر سفر کے اثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے سوال جواب کیے، جب وہ چلے گئے تو تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اتدری من الرجل، عمر آپ جانتے ہو یہ کون آدمی تھا؟ جی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں، ہم نے تو یہاں کبھی ان کو دیکھا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ تو وہاں بھی انسانی شکل میں آئے۔ اور میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ مریم صدیقہ کے پاس آئے تو اس وقت بھی فتمثل لہا بشرا سویا۔ تو یہ وحی لینے فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتا ہے۔ چوتھی صورت جو وحی کی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کی ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے اندر، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر جو بخاری شریف کی ابتدا میں ہے بدء الوحی کے باب میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے فرزند ارجمند سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہا، اللہ تعالیٰ کا یہ خواب کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا ان کے سامنے بیان کیا، تو کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو آگے سے اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ کیا تھا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا، ما تؤمر۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا آغاز اس طرح ہوا کہ 6 ماہ تک آپ کو خواب آتے تھے،
6 ماہ تک آپ کو خواب، سچے خواب آتے تھے، اور جو خواب آتے تھے بالکل صبح کی روشنی کی طرح واضح ہوتے تھے۔ اسی لیے علماء نے اس حدیث کا جب تشریح کی ہے کہ خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا۔ ولم يبق الا المبشرات، صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا وما المبشرات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مبشرات کیا ہوتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہی الرؤیا الصالحہ یراها المؤمن او ترا له، یہ وہ نیک خواب ہیں جن کو مومن دیکھتا ہے خود یا اس کے لیے کوئی دیکھتا ہے۔ تو کس طرح 46واں حصہ بنتا ہے؟ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی، جب سے اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث فرمایا تو آپ کی نبوت کی زندگی، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک، جس طرح شیخ صاحب نے یہاں ذکر کیا کہ آپ کی عمر مبارک کتنی ہے، 63 سنہ، 60 اور 3 63 سال۔ اس کے بعد فرماتے ہیں منہ 40 قبل النبوہ، ان میں 40 سال نبوت سے پہلے اور 23 سال نبی بننے کے بعد، تو کل تو گویا کہ نبی بننے کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد آپ کی جو عمر ہے وہ 23 سال ہے، 23 برس ہے۔ اب 23 برس کو ذرا 2 پر تقسیم کریں آپ، اس کے 6 مہینے بنا لیں، 23 برس کے 6 مہینے بنا لیں تو کتنے بنیں گے؟ 46 بنیں گے۔ اور چھٹا حصہ ان میں سے آپ نے فرمایا کہ نبوت 46واں حصہ ہے، یعنی 6 ماہ تک خواب، اور اس کے بعد باقی 22.5 سال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے، باقی جو طرق ہیں ان کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا رہا۔ وہ جو پیغام اللہ رب العزت نے آپ کی طرف بھیجا، وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے اس پیغام کی قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا۔ ایک جگہ پہ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف الذکر نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ان آیات میں ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی کامل شریعت ہے، قرآن پاک بھی اور قرآن پاک کا بیان بھی، قرآن پاک بھی اور حدیث پاک بھی، اس کی تفسیر اور بیان بھی۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک نازل کیا ہے آپ پر، اور قرآن پاک کی شرح نازل کی ہے، یہ ہے وحی۔ قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے اور حدیث پاک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ یہ ہے ما نزل الیہم، یہ ہے انزلنا الیک الذکر بلغ ما انزل الیک، یہ ساری آیتیں ان سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جو قرآن پاک کی شکل میں نازل ہوئے اور جو حدیث پاک کی شکل میں نازل ہوئے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ احکام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر نازل کیے، تو پھر دوسرے نمبر پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیوں مبعوث کیا، جب کہ اللہ تعالیٰ قرآن بھی نازل کر دیتا، کتاب کی شکل میں اللہ رب العزت کسی فرشتے کو بھیج کر کسی جگہ پہ قرآن پاک رکھوا دیتا اور حکم دیتا، غیب سے آواز آتی کہ اس پر عمل کرنا ہے سب نے، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مبعوث کیا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف کتاب لا کر تھما دینے کی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینے کی نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچانا بھی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس کی تعلیم بھی دینی ہے، تفہیم بھی کرنی ہے،
اور عملی طور پر ہمیں اس پر عمل پیرا ہو کر دکھانا بھی ہے. یہ ذمہ داری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ڈالی، اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث کیا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف مبعوث کیا ہے تو آپ دیکھیے کہ جب ہم ایمان کے ارکان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایمان کے ارکان میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ. تو یہاں ورسلہ کا جو لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے کہ جن پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا. اس کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں کیا، اور اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا ان کی اتباع پیروی ہم پر فرض اور لازم ہے. ان کی اتباع فرض اور لازم، اور ان کا کوئی حکم نہ ماننا یہ گستاخی ہے اور اسلام سے خروج ہے. اگر کوئی شخص اس کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو وہ مومن نہیں رہتا. یہ اتھارٹی صرف رسول کو حاصل ہے، یہ مقام صرف رسول کا ہے. اس کے علاوہ کائنات میں کسی اور کی بات ہو تو وہ بات اگر قرآن و حدیث سے ہٹی ہوئی ہے، اس کا اپنا ایک رائے ہے، اجتہاد ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، تو کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. خواہ وہ بات کہنے والا صحابی ہو، خواہ تابعی ہو، خواہ کوئی بھی ہو. لیکن جب رسول صلوات اللہ وسلام علیہ کوئی بھی ارشاد فرمائیں گے، کوئی حکم دیں گے، تو اس کو من و ان ماننا یہ لازمی ہے، اس کا انکار کفر ہے. اس لیے فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کائنات کا کوئی شخص بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو جب بھی کوئی بات بیان کرے شریعت کی، اس کی بات کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو بات بیان کی اس کی دلیل کیا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کبار صحابہ اکرام سے، حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے دلائل پوچھا کرتے تھے. کائنات کے اندر صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقدس ہستی ہیں اور وہ بابرکت شخصیت ہیں کہ جن سے دلیل نہیں پوچھی جا سکتی، بلکہ آپ کی ذات اقدس خود بذات خود دلیل ہے اور حجت ہے. یہ دیکھیے سورۃ البینہ ہے میرے سامنے. اللہ رب العزت نے فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ یہ مشرکین اور کفار یہ اپنی بات کو نہیں چھوڑنے والے تھے حتیٰ کہ ان کے پاس البینہ آ جاتی. یہ بینہ مبدل منہ ہے، یہ بینہ یہاں پہ مبدل منہ ہے، اور اس کے بعد ہے رسول. وہ بینہ کیا ہے؟ وہ بینہ رسول ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بینہ کہا اللہ رب العزت نے، کہ آپ کی ذات بابرکات، آپ کی شخصیت خود ایک اتھارٹی ہے، حجت ہے، ایک دلیل ہے. آپ کی زبان اقدس سے جو کچھ نکلتا ہے وہ ہمارے لیے ایک حجت اور دلیل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جائز ہی نہیں کہ کوئی دلیل پوچھے کہ ہم یہ کام کیوں کریں، کیونکہ آپ کا کلمہ پڑھا ہم نے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر شخص سے ہم دلیل پوچھنے کے مجاز ہیں کہ آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، آپ نے کس بیس پر یہ مسئلہ بیان کیا ہے. تو یہ ہے حیثیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ بات ہماری سمجھ میں آئے کہ آپ خود ایک اتھارٹی ہیں، حجت ہیں اور دلیل ہیں، وہ بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. آپ دیکھیے صلح حدیبیہ کے موقع پر میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرائط مانتے جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کو جا کر جب یہ کہا تھا کہ ابو بکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری شرطیں مانتے جا رہے ہیں، میری بات تو آپ نے مانی نہیں، آپ جا کر بات کریں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ عمر، ہوا رسول اللہ، وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں،
ہمیں ان پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں. آپ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے, اور اس دور میں بالخصوص کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے آ جائے, تو کسی مسلمان کو اس میں تعویل کرنے کی, اپنی منمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور اس کی یہ مجال اور جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے جی ہے تو صحیح حدیث لیکن. اور آپ دیکھیے صحابہ کرام کی پوری سیرت پڑھ کے دیکھیے, کبھی بھی کسی صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا لیما کہ ہم کیوں عمل کریں, کیا یہ ہمارا دل نہیں مانتا اس پر عمل کرنے کے لیے, جو فرما دیا آمنا. اسی لیے جتنی ایسی آیات ہیں متشابہات جن کو آج لوگ اچھال رہے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ آیات پڑھ کے سکھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے, اللہ تعالیٰ کا وجہ کریم بھی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا تذکرہ ہے, اللہ کی سانپ کا تذکرہ ہے. لیکن کسی صحابی نے کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا. آپ نے یہ آیت ان کو بھی پڑھ کے سنائی تھی کہ الرحمن علی العرش استویٰ, کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کسی صحابی نے نہیں پوچھا کیف استویٰ. کیوں؟ کہ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ برحق ہے, اور اس پر ان کا ایمان تھا. وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے تھے, وہ جانتے تھے کہ آپ نے جو شریعت ہم تک پہنچائی اور جن پر ہم نے عمل کرنا ہے, اور وہ احکام آپ سے سیکھتے تھے اور پوچھتے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اللہ تعالیٰ کا پیغام, اللہ تعالیٰ کا دین ہم تک پہنچانا, سکھانا, عمل کر کے دکھانا, اور اس کے ذریعے امت کا تزکیہ نفس کرنا, جہنم سے بچا کر ہمیں جنت کی طرف لے جانا, شرک سے نکال کر ہمیں توحید کی طرف لانا, اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اس آیت پہ ذرا غور کیجئے کہ ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے. پھر اس کے بعد بھی نور واحد ہے اور ظلمات جمع ہے, اس لیے کہ گمراہی کے راستے بہت, ہلاکت کے راستے بہت, لیکن ہدایت کا راستہ صرف ایک, روشنی صرف ایک. اور اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ بھی فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وہ حبل اللہ ایک ہے. لا تنازعوا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کس طرح وہ آیت ہے؟ نہیں, دوسری آیت ہے فتفرق بکم عن سبیلہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اپنی راہ کو صراطی واحد استعمال کیا کہ یہ میری سیدھی راہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ, اس کی پیروی کرو, اس پہ چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, جو باقی راستے ہیں ان کے پیچھے نہ پڑو, اور راستے سے, منزل سے ہٹ جاؤ گے, دور نکل جاؤ گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن خط کھینچا, وَخَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ, دائیں طرف بھی خط کھینچے اور بائیں طرف بھی خط کھینچے. پھر وہ درمیان والا جو خط تھا اس پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ ہے میری سیدھی راہ, صراط مستقیم, اس پر چلتے رہو, ادھر ادھر نہ جانا, کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کرنا. اب کتنی واضح بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دی اور یہ راستہ بتلایا. اور پھر جتنے شریعت کے احکام ہیں آپ نے ایک ایک کر کے امت کو سکھائے. اب ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا اس کا خلاصہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا.
کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا 23 سالہ زندگی میں آپ کے حیات طیبہ میں اور آپ نے امت کو سکھایا، اس کا خلاصہ آپ نے ایک جملے کے اندر بیان کر دیا، ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین۔ یہ ترکتو کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب آدمی جا رہا ہے۔ یہ جو وراثت، جو کسی کا مال بعد میں اس میں ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے تو اس کو ترکہ کہا جاتا ہے، متروکہ مال، چھوڑا ہوا مال، کہ جب دنیا سے جاتا ہوا اس نے جو مال چھوڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں ترکت فیکم، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے اندر کیا؟ وہی کچھ جو اللہ نے نازل کیا۔ اور اس میں کیا فرمایا کہ وہ کیا تھا؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنتی اور ایک اپنی حدیث۔ تم جب تک لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ہے ما انزلہ، اور یہ ہے مفہوم کہ لماذا ارسلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز نازل کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس لیے مبعوث فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے مختلف مواقع پر نماز پڑھ کے سکھائی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ حج فرمایا تو فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، عملی طور پر وہ سارے امور کر کے دکھے۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ جو چیز اللہ نے نازل کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہے قرآن اور حدیث، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قرآن کا بیان، اور اسی کا نام حدیث ہے۔ اور حدیث اور سنت دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ علماء کے نزدیک اور محدثین کے نزدیک حدیث اور سنت مترادف چیزیں ہیں۔ حدیث کا لفظ اور سنت مترادف ہے، سنت بھی حدیث ہے اور حدیث بھی سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں نازل کی ہیں تو پھر اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم نے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس ذکر کی اللہ نے حفاظت کی، قرآن اور حدیث کی اللہ نے حفاظت کی، ٹھیک ہے، آج بھی محفوظ ہے کہ نہیں؟ آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے کہ نہیں؟ آج سے 50 سال بعد تک بھی محفوظ رہے گا کہ نہیں؟ قیامت تک محفوظ رہے گا کہ نہیں؟ کیوں محفوظ رہے گا؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے، جب تک آپ کی نبوت اور رسالت ہے تب تک اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ رکھنا ہے۔ آپ کہتے ہیں دین محفوظ ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اتنے فرقے ہیں، ایک کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے۔ اگر دین محفوظ ہے تو اس دین پر عمل کر کے، تو صحابہ کرام کی اللہ رب العزت نے شان بیان کی تھی کہ رحماء بینہم، رحماء بینہم، وہ پہلے آپس میں متفرق تھے لیکن مخالف تھے، اس دین نے سب کو ایک کر دیا، متحد ہو گئے، ایک قوم شمار ہوئے۔ آج ہم متفرق کیوں ہیں؟ آج ہمارے اندر اختلاف کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات سامنے آتی ہے تو ایک مسئلہ ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک فریق کہتا ہے کہ 4 مذہب ہیں، چاروں برحق ہیں، 4 ائمہ ہیں، چاروں برحق ہیں۔ دوسرا کہتا ہے 12 ائمہ ہیں، سارے برحق ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ 4 بھی برحق، 12 بھی برحق، اور جتنے ائمہ قیامت تک آنے والے ہیں سب برحق ہیں، بشرط یہ کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق چلتے رہیں۔ اصل چیز کیا ہے ہمارے پاس؟ قرآن اور حدیث۔ اور ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لایا ہوا دین، اس کی اللہ نے حفاظت کرنی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کس طرح حفاظت کی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ۔ یہاں اس آیت میں ایک لفظ چھوڑ گیا ہوں جان بوجھ کے، اس لیے کہ اگلی آیت میں اس کی وضاحت ہو کہ یہاں کیا فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ساتھ کچھ اور بھی کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو آپ کے اولو الامر ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اولو الامر سے مراد علماء ہیں، ایک قول۔ دوسرا قول، اولو الامر سے مراد حکام ہیں جو قرآن حدیث کے مطابق چلیں۔
علماء بھی وہ جو قرآن حدیث کے مطابق چلیں، ان کی بھی اطاعت کرو، پیروی کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہاں اولی الامر کا لفظ دہرایا نہیں، یہاں اولی الامر کا لفظ دہرایا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی اطاعت مستقل بالذات ہے، رسول کی اطاعت مستقل بالذات ہے صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اس کے بعد جس کی بھی اطاعت کریں گے اس کے تابع ہوگی، اگر اس کے مطابق ہوگا تو ہم پر اس کی اطاعت لازم ہے، اگر پہلے اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق نہیں ہوگا تو ہم پر اس کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ اب یہ سوال جو ہوتا ہے کہ چاروں برحق ہیں یا زیادہ برحق ہیں، یہ تھوڑے برحق ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اب دیکھیے حق تو ایک ہوتا ہے، حق تو ایک ہوتا ہے، وگرنہ یہ بات بتائیے کہ اب ایک مسئلے پر، ایک مسئلہ ہے کہ ایک مذہب کے امام صاحب نے کہا ایک آدمی وضو کر کے نکلا ہے، سامنے اس کی بیٹی آ گئی یا گھر کی کوئی عورت آ گئی، اس نے اس سے ہاتھ ملا لیا، بیٹی کو اٹھا لیا، تو اس نے کہا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، جائیے دوبارہ وضو کر کے آئیے، پھر نماز پڑھیے۔ دوسرا فریق کھڑا ہو کہتا ہے نہیں نہیں آپ کا وضو ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھیے۔ اب یہ دونوں جو مفتیان کرام کھڑے ہیں، ایک کے نزدیک اس کی نماز ہوگی کیونکہ وہ بابو اس کا وضو ٹوٹا نہیں، دوسرے کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اب کون سا برحق ہے؟ ایک کہتا ہے نماز ہو گئی اور ایک کہتا ہے نہیں ہوئی، کون سا؟ دونوں برحق ہیں، دونوں کو برحق کیسے بنانا ہے ذرا بناؤ۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر انسان کو غور کرنا پڑے گا کہ آخر کس چیز کے اندر فلاح ہے اور نجات ہے، اسی چیز کے اندر ہے جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح بھی اسی چیز میں ہے جس میں اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح تھی۔ بلکہ انہوں نے یہاں تک فرمایا تھا کہ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ان کا یہ قول جب نقل کیا کہ جس آدمی نے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی تو اس کا معنی یہ فقد زعم ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو گویا کہ اس نے یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شریعت ہم تک نہیں پہنچائی، یہ بھی نیکی کا کام تھا، لیکن نبی پاک نے ہمیں بتایا ہی نہیں، یہ بھی نیکی کا کام تھا، گویا کہ اس نے یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو فرماتی ہیں اس کے بعد امام مالک فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھو، ما لم یکن یومئذ دینا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا، فلا یکون الیوم دینا، وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَكُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَتَعَبَّدْ بِهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ عبادت جو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے نہیں کی، فَلَا تَتَعَبَّدُوهَا، اس کو عبادت نہ سمجھو، اس کو اختیار نہ کرو، فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلْآخِرِ مَقَالًا، اس لیے کہ پہلے لوگوں نے بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ ان جتنا دین اللہ نے نازل کیا وہ دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، نبی علیہ السلام نے پورے کا پورا دین صحابہ اکرام کو سمجھایا، صحابہ اکرام نے پورے کے پورے دین پر عمل کر کے دکھایا، اور اللہ جل شانہ نے ان کو دنیا میں جنتی قرار دیا، ان کو دنیا میں جنتی قرار دیا۔ یہ جو دعویٰ ہے کہ 4 برحق 12 برحق جو بھی برحق، ہم کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کم از کم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ چاروں مذہب نہیں تھے، ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر کے زمانے میں نہیں تھے، حضرت عمر کے زمانے میں نہیں تھے، چاروں مذاہب میں سب سے زیادہ عمر کے امام جو جن کا زمانہ قریب ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سن 80 ہجری کے بعد انہوں نے پڑھایا 20 سال اور لگا لیں، 100 تک لگا لیں، 100 سال تک، 100 سال تک، یعنی 100 ہجری سے پہلے جو لوگ، جب آج یہ کہا جاتا ہے کہ لازمی طور پر کسی ایک کا طریقہ اختیار کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور نجات ہوگی، یہ جو لوگ 100 سال پہلے فوت ہوئے ہیں ان کی نجات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انہوں نے کس فقہ پر عمل کیا تھا، کس کی پیروی کی تھی؟
تو جس کی پیروی انہوں نے کی تھی سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی کی پیروی کر کے ہم بھی نجات پا سکتے ہیں۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، کہ ہمیں اللہ کا پیغام پہنچائیں بھی، سمجھائیں بھی، عمل کر کے دکھائیں بھی، دوزخ جہنم کی راہ سے ہٹا کر جنت کی راہ پہ لگائیں، شرک کی ظلمات اور اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی میں لے کر آئیں۔ یہ رسول اکرم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سلسلے میں اپنا کردار پیش کیا، اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجمل الخلق، اجمل الخلق، پھر اصدق الخلق، پھر انصح الخلق، پھر انفع الخلق، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق سے زیادہ حسین و جمیل بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق سے بڑھ کر صادق اور امین بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق سے بڑھ کر اپنی لوگوں کے مخلوق کے خیر خواہ بھی، آپ سب لوگوں سے بڑھ کر مخلوق کو فائدہ پہنچانے نفع پہنچانے والے بھی۔ یہ حیثیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر دور میں تسلیم کی گئی۔ آخر میں ایک بات عرض کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا جب ہم نے تذکرہ کیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں ہیں، اور آپ دونوں حیثیتوں میں ساری کائنات سے اعلیٰ، افضل اور ممتاز ہیں۔ ایک آپ کی حیثیت ہے محمد ابن عبداللہ کی، اور ایک آپ کی حیثیت ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے بھی آپ پوری کائنات سے اعلیٰ، افضل اور ممتاز ہیں۔ یہ تقسیم میں نے کیوں کی؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حیثیت کو مانا، محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے صلوات اللہ وسلام علیہ آپ کو اس قدر مانا، اتنا مقام دیا کہ آپ کو صادق اور امین کہا، اور کہا کہ ان کے مقابلے کا ہمارے معاشرے میں کوئی شخص نہیں، سب سے اعلیٰ مقام دیا۔ لیکن جب محمد رسول اللہ کی باری آئی تو انکار کر دیا۔ انہوں نے آپ کی پہلی حیثیت کو مانا، محمد ابن عبداللہ کی حیثیت کو، اور محمد رسول اللہ کی حیثیت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے، اور مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو نبی علیہ السلام کی دونوں حیثیتوں کو مانے۔ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے آپ سید البشر ہیں، اور محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے آپ سید الانبیاء ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ۔ آپ کی دونوں حیثیتوں کو ماننا لازمی ہے۔ جو شخص پہلی حیثیت کو مانتا ہے دوسری کو نہیں مانتا وہ بھی مومن نہیں، اور جو دوسری کو مانتا ہے پہلی کو نہیں مانتا وہ بھی مومن نہیں۔ دونوں حیثیتوں کو ایک ساتھ ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق بخشے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس سے ہم ارکان ایمان کا تذکرہ شروع کریں گے، کہ ایمان کے ارکان وہ میں نے اجمالی طور پر بیان کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی جی، وہ 4 مسلک کے بارے میں بھی بیان کیے۔ جی جی، وہ لوگ اکثر اس کے بارے میں بڑی بات کرتے ہیں، یعنی عالم وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں کہ بھئی چاروں ائمہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ جس طرح آپ بتائیں کہ باتوں میں فرق آتا ہے، جس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ چلو چاروں ائمہ صحیح ہیں، آپ دور نہ جائیے۔ میں نے مثال اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی تو میں ابھی رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، میرا سوال آپ کا جواب اس میں آ جائے گا، چاروں اگر صحیح ہے تو اس کے بعد اگلا کرنا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا چاروں صحیح ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ دعویٰ غلط ہے۔ میں اس بات پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگلی دلیل جو آپ دیں گے وہ اس کی روشنی میں دیں گے۔ یہ دعویٰ اس لیے غلط ہے کہ رمضان آئے گا، آپ دیکھیں گے ہمارے انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی بہت سارے بھائی تراویح اس امام کے پیچھے پڑھیں گے، وطر نہیں پڑھیں گے۔ وطر کی جماعت کھڑی ہوگی، وہ پیچھے نکل جائیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے وطر کیوں نہیں پڑھے، وہ کہیں گے ہمارے طریقے کے مطابق نہیں، ہمارے مذہب کے مطابق نہیں۔ کسی سے پوچھ لینا، تجربے کے طور پہ پوچھ لینا بھئی، اگر یہ امام جو شافعی امام ہے، یہ امام شافعی مسلک کا ہے، اس لیے ہم حنفی مسلک کے ہیں، یہ وطر ہمارے طریقے کے مطابق نہیں۔ جس امام کے پیچھے آپ کی فرض ہو گئے، 11 مہینے آپ نے فرض پڑھے، جس امام کے پیچھے آپ کی تراویح ہو گئی، اس کو کم از کم 1 مہینے کے لیے برحق مان لو وطر کے بارے میں،
ٹھیک ہے، آپ کے مذہب کے مطابق نہیں، چاروں جو برحق ہیں. تو 11 مہینے آپ نے اپنے برحق مذہب پر عمل کیا، کہتے ہیں دوسرا بھی برحق ہے تو کم از کم اس کو ہی مان لو. 1 مہینے کے لیے برحق مان لو، ہم تو 1 لمحے کے لیے برحق ماننے کے لیے تیار نہیں. آگے آپ اپنا پورا کریں اس کی روشنی میں کہ یہ دعویٰ کیا ہے. بھائی سے پہلے میرا سوال ہے جی کہ وہ فقیہ تھے ائمہ کرام، انہوں نے مسائل کو سمجھا ہے، ایک نے اپنے طور پہ سمجھا ہے، دوسرے نے اپنی طرح پہ سمجھا ہے. سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے لیکن بنیادی طور پہ شریعت تو ایک پہ ہی سب کاربن تھے نا. جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ان چاروں کو مانا نہیں ہے. اگر ہم نے چاروں کو مانا ہوتا تو چاروں نے کہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کتاب فقہ قول فقہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے، اسی کو اختیار کرو. یہ بھی قول ان کا معروف ہے کہ اگر میرے قول کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے فَضْرِبُوا بِقَوْلِي الْحَائِطِ، میرے قول کو دیوار پہ مارو، خُذُوا الْأَحْكَامَ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا، نبی علیہ السلام کی حدیث لے لو. کیونکہ وہ جانتے تھے اور ان کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے. کلمہ انہوں نے بھی ان کا پڑھا، کلمہ ہم نے بھی ان کا پڑھا، وہ بری و ذمہ ہو گئے. جس طرح میں بھی آج کہتا ہوں کہ ایک مسئلہ ہے، میں اگر غلط بیان کرتا ہوں، ایک مسئلہ آپ کو سامنے بیان کر دیا تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں بھئی دیکھو کسی اور عالم سے پتہ کر لینا، اگر کسی سے دلیل مل جائے تو پھر آپ میری بات کو چھوڑ دینا، میری معلومات یہیں تک ہیں، آپ اس کو مان لینا، میں تو بری ذمہ ہو گیا. لیکن یہ تعصب ہے کہ کیسے نہیں جی ہم تو یہی مانیں گے، ہم نے نہیں ماننا. اور یہاں تک بھی کہہ دینا کہ اگر امام صاحب زندہ ہو کے آ جائیں دنیا میں تو کہیں بھائی نہ کرو ایسے، تو ہم پھر بھی نہیں مانیں گے. یہ کیا بات؟ تو اس لیے انہوں نے دیانتداری کے ساتھ اجتہاد کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث نہیں پہنچی، حدیث کتاب کی شکل میں مدون نہیں تھی، صحابہ کرام دنیا میں پھیل گئے تھے، ان کو جو حدیث نہیں پہنچی انہوں نے اپنے اجتہاد سے فتویٰ دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اپنی کوشش کرتا ہے دیانتداری کے ساتھ، اور اگر اس کا اجتہاد غلط بھی ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک اجر ضرور دیتا ہے، اور اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، کیونکہ اس نے دین کا مسئلہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جب تیمم پانی آ جائے تو تیمم باطل ہو جاتا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو پھر کسی اور کا قول. تو ائمہ کرام کا اس میں کوئی قصور نہیں، انہوں نے تصور بھی نہیں آپ کر سکتے کہ انہوں نے عمدن ایسے کیا ہو، ہم بھی تصور نہیں کر سکتے. لیکن جہاں حدیث نہیں ملی انہوں نے بیان کر دیا. لیکن جب بعد میں حدیث مل گئی، مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کو ملتا ہے پہلے دور میں تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی سورۃ فاتحہ کی 3 آیتیں ہیں، اس بیچارے کو 3 ہی یاد ہیں، 3 ہی یاد ہیں. بندہ بڑا سکا ہے، پڑھا لکھا ہے، انجینئر ہے، وہ اے سی والی کمپنی میں کام کرتا ہے، بڑا جناب اس کا سورۃ فاتحہ کی اس کا ذہن بنا ہوا ہے 3 آیتیں ہیں. تو آپ سن لیتے ہیں تو آپ یاد کر لیتے ہیں. بعد میں آپ کو ملتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں. نہیں جی نہیں، وہ اتنا بھاری بھرکم آدمی، اتنا وہ پڑھا لکھا انجینئر ہے، یہ وہ غلط کہا اس نے. بھائی غلطی لگ سکتی ہے. یہ تصور کہ معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہے، اس کے بعد ہر کسی کو غلطی لگ سکتی ہے، یہ تصور جس کے ذہن میں ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا. تو جب صحیح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا، بلکہ صاف کہا کہ میری تقلید نہ کرنا. امام احمد بن حنبل نے یہی فرمایا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا. کیا فرمایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کل یؤخذ من قولہ ویرد علیہ الا صاحب ھذا القبر، کہ نبی پاک ہر بندے کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے. اگر نہیں رد کی جا سکتی اس قبر مبارک والے شخصیت سید الانبیاء حضرت محمد کریم علیہ السلام کی بات رد نہیں کی جا سکتی. تو سب نے جب برات کا اظہار کر دیا، یہ تو تعصب ہے کہ نہیں جی ہم لڑیں گے، ہم اسی پر چلیں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے. آج بھی اگر اللہ تعالیٰ توفیق بخشے کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ ہمارے لیے حجت
دلیل اتھارٹی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور وہ اللہ کا قرآن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اچھا یہ بتائیے، باقی باتیں چھوڑیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہ فلاں یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے، میں جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں۔ ساری دنیا کو معلوم ہے، اور آج بھی کسی دیوبندی مولوی سے پوچھ لیجئے، اہل حدیث سے پوچھ لیجئے، بریلوی سے پوچھ لیجئے، ٹھیک ہے، حنفی سے پوچھ لیجئے، مالکی سے پوچھ لیجئے، شافعی سے پوچھ لیجئے، حنبلی سے پوچھ لیجئے کہ حدیث کی صحیح ترین کتابیں کون سی ہیں۔ سب کہیں گے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہیں گے متفق علیہ حدیث جو ہو بخاری اور مسلم، یہ حدیث کی صحیح ترین کتابیں، ان کے اندر کوئی حدیث ضعیف نہیں۔ بلکہ بعض ائمہ نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ اگر بخاری کی کوئی روایت ضعیف ہو جو امام بخاری نے سند کے ساتھ ذکر کی ہے تو میری بیوی کو طلاق، تو اس کی بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوگی۔ امام نے صلاح نے اپنے مقدمے کے اندر یہ بھی قول نقل کیا، یہاں تک ان کو یقین تھا۔ اچھا، جن کے بارے میں سب کہتے ہیں، سب نے کہا کہ یہ متفقون علیہ ہیں اور ان کی تمام احادیث صحیح ہیں، کیا ہم نے کبھی ان کا مطالعہ کر کے ان کے مطابق اپنا عمل کرنے کی کوشش کی؟ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم ایک طریقہ باپ دادا سے وضو کرنے کا سیکھا ہے، نماز پڑھنے کا سیکھا ہے، یا جو کام کر رہے ہیں، کیا ہم نے باوجود اس کے کہ ہم آپ سب بھائی پڑھے لکھے ہیں، سب کے پاس اچھی اور اعلیٰ تعلیم ہے، کیا کبھی کسی بھائی نے اپنے طور پر سوچیں، غور کیا کہ یار ہم دیکھیں تو صحیح، یہ جن کو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ان میں سب احادیث صحیح ہیں اور نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، ہم نے اس کو اپنایا؟ ہم نے پڑھ کے کبھی دیکھا کہ ہم اس سے سنتے ہیں، اس سے سنتے ہیں، اس سے سنتے ہیں کہ یوں کر لو؟ کبھی ہم نے خود بھی کوئی اور اگر ہماری کمپنی کہہ دینا اس بڑھاپے میں بھی کہ 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، ایکسٹینشن لے کر چل رہے تو کہتے ہیں یہ کورس کر لو آپ کو پروموشن ملے، تو ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن دین کے بارے میں ہم نے کبھی تھوڑا سا کوشش کیا کہ ہم چلو یار یہ مولوی صاحب جو تو گلا پھاڑتا رہتا روز، ہم بخاری شریف پڑھ کے ہی دیکھ لیں، مسلم شریف پڑھ کے ہی دیکھ لیں کہ واقعہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، اور پھر جب پتہ چل گیا، دیکھ لیا اپنی آنکھوں کے ساتھ، تو پھر کیا ہم نے اس کو مانا؟ یہ ایک میرا سوال ہے، اس کا جواب آپ تلاش کیجئے سر۔ بھائی کا سوال، ہاں جی، آپ اپنا سوال آپ پورا کریں۔ فروغ نے بتایا وہی کہ چاروں ائمہ اکرام اپنے اپنے نظریے سے احادیث کا مطالعہ کیے اور اس کو کس طریقے سے یعنی اپنی زندگی میں لانا۔ اب ایک عام فہم مسلمان، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں شیخ، بخاری ہو، مسلم ہو، ابن ماجہ، ترمذی ہو، ابو داؤد ہو، جتنی بھی کتابیں ستہ کی یقیناً پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کی پیروی کرنا چاہیے، بات درست ہے آپ کی۔ اب آپ عام مسلمان یہ کرنے سے قاصر ہے۔ اب یہ چاروں ائمہ اکرام اکثر کہتے ہیں، علماء اکثر کہتے ہیں کوئی ایک آپ امام کو پڑھنا ضروری ہے اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، کوئی ایک امام کو، ورنہ آپ بھٹک جائیں گے۔ کوئی ایک پلیٹ فارم کو نہ لیں گے تو آپ بھٹک جائیں گے، آپ بالکل تذبذب میں آ جائیں گے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ تو چاروں نے اپنے نظریے سے دیکھا، کبھی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا، کبھی جیسا رفع الاذان کے بارے میں کہتے ہیں، میرے پاس وہ حدیث ہے ابو داؤد کی، ترمذی کی، اس میں رفع الاذان کے بارے میں ذکر نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود کی جو روایت، اچھا ٹھیک، اس کی وہ بھی لکھا، فوٹو کاپی کھینچا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ بتائیے، میں پڑھا ہوں وہ، مجھے سمجھ میں آتی ہے بھائی اس میں رفع الاذان کے بارے میں ذکر نہیں ہے، تو اب بتائیے رفع الاذان کے بغیر نماز میں تھوڑا سا یعنی اس کا افضلیت کم ہو جاتی ہے کہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بات آپ کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جو کہتے ہیں ایک کو پکڑنا لازمی ہے، جی ٹھیک ہے، اگر ایک کو پکڑ کر ایک راستے پہ چلا جائے، دوسرے کو پکڑ کر دوسرے راستے پہ چلا جائے، ٹھیک ہے، مثال کے طور میں کہتا ہوں کہ حنفی علماء کہتے ہیں کہ شافعی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیوں؟ کہ شافعی کی نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز میں رفع الیدین کرتا ہے، اور جو رفع الیدین کرتا ہے یہ کثیر الحرکات ہے، اس لیے اس کی نماز باطل ہوگی۔ اب ایک کہتا ہے کہ اس کی نماز باطل ہے، دوسرا کہتا ہے اس کی نماز ہوئی نہیں کیونکہ اس نے یہ رفع الیدین کی نہیں۔ اگر تو طریقہ ہو کہ قریب چلتا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ایک اگر مشرق کو جا رہا ہو، دوسرا مغرب کو جا رہا ہو، تو دیانتداری سے عامی لوگوں کی بات فی الحال چھوڑیں، پڑھے لکھے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا نبی علیہ السلام امت کو لڑانے کے لیے آئے تھے؟ کیا نبی علیہ السلام امت کو لڑانے کے لیے آئے تھے؟ یہ سوال ہر ایک کو سوچنا چاہیے
کہ جو 8 تراویح پڑھے گا ہم اس کی مسجد گرا دیں گے، ہم آگ لگا دیں گے. کیوں؟ جبکہ اس بات پر ضد کیوں؟ کوئی 30 پڑھتا ہے، کوئی 23 پڑھتا ہے، یعنی 20 اور 3 وتر، کوئی 11 پڑھتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب صرف ایک 20 پر ضد کیوں؟ اور آپ جانتے پچھلے سال ایسے ہوا نا، انڈیا میں مسجد گرا دی گئی، آگ لگا دی گئی، لوگوں کو مارا پیٹا گیا، 8 تراویح پڑھتے ہیں. تو اگر یہ سارے برحق ہیں تو یہ برحق یا کسی ایک کو پکڑنا لازمی ہے، تو پھر کیا امت خانہ جنگی کا شکار ہوگی؟ دوسری بات، جہاں تک آپ نے کہا کہ حدیث ہے رفع الیدین کی، رفع الیدین کی حدیث ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس میں بھی کیا ہے؟ اس میں بھی کیا ہے؟ یہ کیا ہو؟ یہ بھی لوڈ شیڈنگ پاکستان میں آ گئے. ہاں جی، تو اس میں کیا ہے کہ وہ حدیث جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے جی ترمذی کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہے زیادہ سے زیادہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے. علماء نے اس کا جواب دیا کہ پہلی مرتبہ ہاتھ مبالغے کے ساتھ اٹھائے، کیونکہ دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ دوسری مرتبہ اور آپ نے اس سے کچھ نیچے اٹھائے. لیکن اس کے مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے مقابلے میں حضرت ابو بکر عشرہ مبشرہ تمام جتنے 10 کے 10 صحابہ کرام ہیں ان کی روایت، بلکہ علماء نے کہا ہے کہ تواتر کو پہنچ دی ہے رفع الیدین کی روایت. اور محدثین کا یہ قاعدہ ہے کہ ایک حدیث بخاری اور مسلم کے اندر آ جائے اور ایک حدیث اس کے بعد کتب ستہ میں سے آئے تو بخاری اور مسلم کی روایت کو ترجیح دی جائے گی. اور دوسرا یہی حدیث جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے، آپ نے شیخ البانی کی یا تصحیح تو کہیں سے نقل کر لی، وگرنہ ترمذی کی بات کر رہا ہوں، ترمذی کی بات کر رہا ہوں. اسی حدیث کے نیچے اگر ترمذی یہاں ہے تو مجھے دکھاؤ، میں آپ کو دکھاتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے امام ترمذی کا قول ہے، کسی اور کی تحقیق نہیں، انہوں نے کہا ہے وہ حدیث ابن مسعود لم یثبت، عبداللہ ابن مسعود کی ترمذی والی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. پھر کیا کہو گے؟ ایک حدیث متفق علیہ سب کے نزدیک، ایک حدیث کے بارے میں امام عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث اس کا قول اسی حدیث کے نیچے ترمذی شریف میں لکھا ہوا ہے، یہ حاشیے میں بھی نہیں، متن کے اندر لکھا ہوا ہے. اور محدثین نے کہا ہے کہ اس کے اندر ایک معروف راوی عاصم ابن کلیب جو مختلف فی ہے، بعض اس کو سکہ کہتے ہیں، بعض اس کو نہیں کہتے. جس نے اس کو سکہ مان لیا تو اس نے کہا کہ یہ روایت حسن ہے، اور جس نے سکہ نہیں مانا اس نے اس روایت کو ضعیف کیا. لیکن ان بخاری اور مسلم کی ان متواتر روایات کا کیا کریں گے جن پر کسی کو اعتراض بھی نہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں کہتا ہوں کہ عشرہ مبشرہ سے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کس نے علامہ نہیں وہ نہیں، اس کے علاوہ وہ کیا استغفر علامہ ترکمانی نے، یقینوں نے اس وقت میرے ذہن سے نام نکلا، انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ رفع الیدین کی حدیث واحد حدیث ہے جس کو بیان کرنے میں عشرہ مبشرہ متفق ہیں، عشرہ مبشرہ بالاتفاق بیان کیا ہے. اور امام سیوطی نے جو کتاب لکھی ہے الاظہار المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ، اس کے اندر رفع الیدین کی حدیث کو ذکر کیا ہے کہ یہ متواتر حدیث میں سے رفع الیدین کی حدیث. اب اتنے سارے فرض کرو، اتنے سارے، جب ہم ادھر بات کرتے ہیں دوسری طرف کہتے ہیں جی اچھا آپ ایک یہ بات کہتے ہیں اتنے سارے غلط ہیں، تو میں عرض کروں گا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض کرو یہ حدیث صحیح ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، بے شمار جو صحابہ کرام ہیں، حضرت مالک ابن حویرث، حضرت وائل ابن حجر، جتنے روات ہیں، کیا وہ سارے غلط ہیں؟ کیا ہے؟ اگر تو بات یہاں تک ہو کہ ٹھیک ہے کہ جی نہیں کی، بات تو یہاں تک نہیں رہتی، بات تو یہاں تک رہتی ہے کہ جو کرتا ہے اس کو کبھی کہتے ہیں مکھیاں اڑاتا ہے، جو کرتا ہے رفع الیدین اس کو کبھی کہتے ہیں یہ کثیر الحرکت ہے، اس کی نماز باطل ہوگی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جو روات ہیں
کیا وہ درجے میں حضرت ابوبکر درجے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کم ہے اگر مقابلہ ہی کرنا ہے تو؟ حضرت عمر درجے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کم ہے؟ حضرت عثمان درجے میں کم ہے؟ حضرت علی درجے میں کم ہے؟ بھائی جو بات کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نے رفع الیدین بھی کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع الیدین کے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک نماز بھی نہیں پڑھی. اس کے لیے دلیل چاہیے. رفع الیدین کے مقابلے میں بغیر رفع الیدین کے جو پیروکار ہیں زیادہ دکھتے ہیں جو بغیر رفع الیدین کرنے والے ہندوستان پر. میں کہتا ہوں کہ قبروں پر جانے والے زیادہ ہیں کہ جو موحد زیادہ ہیں، نمازی زیادہ ہیں کہ بے نمازی زیادہ ہیں؟ بے نمازی زیادہ ہیں. مسلمان زیادہ ہیں کہ غیر مسلمان زیادہ؟ یہ زیادہ کہ یہ جو بات ہے نا، اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اسلکوا سبیل الحق ولا تستوحشوا من قلۃ اہلہ، کہ حق کی راہ پہ چلو، یہ نہ گھبراؤ کہ عمل کرنے والے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں. تاریخ دیکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں قوم بھی بادشاہ بھی سارے آگ میں ڈالنے والے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے. حق پر کون تھا؟ جنگ بدر کے اندر 313 تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، ادھر سے 1000 تھے. حق پر کون تھا؟ یہ معیار نہیں ہوتا، یہ معیار نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں مسلمان ہیں، لیکن آپ فرما دیجئے، یہ مسلمان ہونے کے ناطے فرما دیجئے قبر پر سجدہ کرنا جائز؟ زیادہ لوگ کر رہے ہیں کہ کم لوگ کر رہے ہیں؟ قبر پر جانور ذبح کرنا جائز؟ قبر کا طواف کرنا جائز؟ یہ بھی مسلمان ہی ہیں، ہم مسلمانوں کے اندر ہی آ جاتے ہیں. اگر اکثریت کی جائز ہے تو پھر اس کو بھی چھوڑ دیجئے، وہ بھی جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے. یہ بات نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ کی دلیل کیا ہے، صحیح بات کیا ہے. اگر غلطی کرتا جائے کوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ لوگ اگر غلطی کرتے جائیں تو ہم بھی کرتے جائیں. یہ نہیں بات یہ ہے. میں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر رفع الیدین کر کے نماز پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی نہیں پڑھی جہاں تک میری تحقیق ہے. اگر کہیں سے یہ مل جائے، میں نے کہیں سے اگر مل جائے، کہیں سے ایک منٹ اگر کہیں سے مل جائے، ہو سکتا ہے میرا ناقص علم ہے، مجھے نہ پتا ہو، آج تک مجھے کوئی نہیں ملی. اگر مل جائے تو ہم تو حدیث رسول آ جائے تو آمنا وصدقنا. آپ وہ ترمذی کی تھی جس کے بارے میں آپ نے کہ وہ حدیث بھی غلط ہے. نہیں غلط نہیں، میں کہتا غلط ہے، حدیث کو میں غلط غلط اور ضعیف میں نے نہیں کہا. حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے. جی میں نے شیخ ایک مناظرہ دیکھا تھا اور اس میں انہوں نے دلیل دی تھی کہ رفع یدین کی 350 حدیثیں ہیں رفع یدین کی، اور مناظرہ تھا اس کے درمیان حنفی اور اہل حدیث کے درمیان، اور مدلل انہوں نے کہا تھا، اور وہ بہت بڑا جو حنفیوں کا اس وقت ہند و پاک میں سب سے سرخیل تھا، اس کا میں نے دیکھا تھا مناظرہ. اس صرف ایک حدیث یہ انہوں نے بیان کی، لیکن وہ بھی ان کی دلیل تھی کہ اس میں وہ انکار کا نہیں کہہ رہے کہ بھائی آپ نے کیے نہیں. میں نا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ انہوں نے یہ علماء سے ہم سنتے ہیں کہ نبی جو ایک عمل شروع کر دے اس کو چھوڑتا نہیں ہے. نبی جو ایک اگر نفلی عبادت اس نے 2 رکعتیں کسی ٹائم میں شروع کر دی ہیں تو نبی اس عمل کو قطعاً چھوڑتا ہے. اچھا میں آپ کو انشاءاللہ ابھی انڈیا میں ریسنٹلی 1-2 سال 3-4 سال کے اندر ایک بک لکھی گئی ہے. ایک حنفی عالم نے رفع الیدین ترک کرنے کے بارے میں لکھی تھی، اور ایک انڈیا کے دوسرے عالم نے اس کے جواب میں ایک بک لکھی ہے. میرے پاس وہ ہے. میں آپ کو صرف پڑھنے کے لیے کہ آپ تسلی سے گھر بیٹھ کے، اس میں سب دلائل، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود والی حدیث بھی جتنی ہیں، سب دلائل فریقین کے اور ان کا جواب، اور جتنے اشکال ہیں سب انہوں نے بیان کی، اردو میں ہے. میں آپ کو دوں گا، آپ پڑھ کے پھر واپس کر دینا، کیونکہ میرے پاس ایک ہی نسخہ ہے. آج ایک آدمی نے مجھ سے 2 سوال پوچھے ہیں، اتنی موٹی کتاب نہیں انشاءاللہ. نہیں دیکھیں، میں کہتا ہوں تذبذب میں نہ رہیں. آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں، ساری زندگی جستجو کا نام ہے. جو مجھے معلوم تھا میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے. آپ کو اور بھی معلومات مل سکتی ہیں، ٹھیک ہے. صرف آپ ایک کام کریں کہ ایک تو تحقیق کے دوران تعصب نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جب تہجد کے وقت اٹھیں
تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے مولویوں نے چکر میں ڈال دیا، تو جو صحیح سنت رسول اپنے پیارے نبی کی ہے میرے دل میں ڈال دے اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بلال رضی اللہ عنہ مدینے میں تھے یا وہ چلے گئے تھے مدینہ؟ چلے گئے تھے، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، پھر آئے تھے وہاں، فوت مدینہ میں ہی ہوئے تھے۔ جزاکم اللہ، بہت ٹائم ہو گیا۔